يا من شرح صدورنا وإياك نصلي وإياك نستعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین اکرام اور بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم لوگوں پر بہت بڑا کرم اور فضل ہوا کہ انہوں نے ہم سبوں کو تمام طرح کے دنیاوی مشغولیات سے نکال کر جامع مسجد میں آ کر جمعہ کی نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح مرتے دم تک مسجدوں میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرماتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہم لوگوں پر یہ ہے کہ انہوں نے ہم سبوں کو ایمان جیسی قیمتی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور نعوذ باللہ اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ایمان کے ماننے والوں سے پوری دنیا دشمنی صرف اس لیے کر رہی ہے کہ ان کے پاس ایمان ہے، اور پوری دنیا جو غیر مسلم ہے، جو کافر ہے، یہودی ہے، مشرکین ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ مسلمانوں سے صرف اس لیے دشمنی کرتے ہیں کہ مسلمان اللہ کو ایک مانتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور رسول مانتے ہیں، ان کا نبی مانتے ہیں۔ پوری دنیا صرف اس لیے مسلمانوں سے دشمنی کر رہی ہے۔ مسلمانوں سے دشمنی کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمان ایمان کو چھوڑ دیں اور نعوذ باللہ ہماری طرح سینکڑوں خداؤں کو پوجنے والے بن جائیں۔ صرف ان کا مقصد یہی ہے، اور وہ یہ ایسا کیوں کرواتے ہیں؟ کیونکہ شیطان جو انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ غیر مسلموں کے بڑے بڑے لیڈروں کے کان میں جا کے، ان کے وسوسے میں جا کے، ان کے رگوں میں جا کے نئے نئے فتنے اور سوچے ڈالتے ہیں کہ تم اس پہلو سے بات کرو، تم اس پہلو سے بات کرو، تاکہ مسلمان پریشان رہے اور اللہ تعالیٰ کو وہ بھول جائے اور تمہارے بہکاوے میں آ جائے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، یہ مت سوچیں کہ شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ وہ مرتے دم تک انسانوں کے پیچھے لگا رہے گا۔ جب کوئی انسان اس دنیا سے نیک بن کے جاتا ہے تو شیطان اپنے چہروں کو لے کر روتا ہے بیٹھ کر کہ اے کم بختو، تم نے اس شخص پر محنت کیوں نہیں کی تھی کہ یہ ایمان بچا کر اس دنیا سے جا رہا ہے، اللہ کو راضی کر کے جا رہا ہے، اب یہ جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا کر جا رہا ہے، تم نے اس کے پیچھے کیوں نہیں محنت کی تھی؟ کتابوں میں آتا ہے کہ شیطان ابلیس روتا ہے، اتنا روتا ہے کہ سارے لوگوں کو اپنے چہروں چپاٹوں کو لے کر خوب روتا ہے، چلاتا ہے۔ تو وہ خاموشی سے نہیں بیٹھے گا، وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی ایمان والا اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے اور مجھے رونا پڑ جائے، اس لیے وہ ہر طرح کی حرکت کرتا ہے۔ اگر خود بہکانے میں جو لوگ آ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسروں سے ان کو بہکاتا ہے۔ وہ بیٹھنا کے لیے نہیں آیا ہے، وہ تو اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ جن کی بدولت مجھے جنت سے یا آسمان سے دنیا میں ڈالا جا رہا ہے، رہتی دنیا تک میں ان کو بہکاؤں گا اور ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ یہ شیطان وعدہ کر کے آیا ہے۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم شیطان کے دوست بنیں گے یا اللہ کے محبوب بنیں گے، اللہ کو راضی کریں
گے اور اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں گے۔ فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، مرنا ہمیں اور آپ کو ہے، اور ہمیں اور آپ کو اچھا بن کے اس دنیا سے جانا ہے۔ طرح طرح کے فتنے مسلمانوں کے خلاف اٹھائے جاتے ہیں، مسلمانوں میں سے مسلمانوں کو نکال کر اس کو فتنہ بنا دیا جاتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا مہدی ہوں، میں بھیجا ہوا ہوں، تو وہ شخص جھوٹا ہے۔ جو ان کی باتوں کو مانے گا وہ اسلام سے نکل جائے گا، اگرچہ وہ لوگوں کے سامنے تہجد گزار بن کے دکھائے کہ میں تو پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں۔ ایک فتنہ نکلا ہے جس کو ہم اور آپ شکیل بن حنیف کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کے ماننے والوں کو یہ کہا جاتا ہے تم سے علماء بات نہ کرے، علماء سے دور رہنا، اور مسجد میں جا کے پہلی صف میں نماز پڑھنا 1 مہینے تک ایسے ہی کرنا، تاکہ مسجد کے سارے لوگ تمہارے معتقد ہو جائے کہ یہ تو بڑا اللہ والا ہے۔ تہجد کی نماز تک نہیں چھوٹنی چاہیے، خوشبوؤں سے مسجد معطر رہنی چاہیے۔ اس طرح ان کے ذہن کو بنایا جاتا ہے۔ 1 مہینہ وہ لوگوں کے دلوں کو جیت لیتا ہے کہ میں بہت بڑا متقی ہوں، پرہیزگار ہوں۔ جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ لوگ ہمارے بہکاوے میں اب آ جائیں گے، پھر وہ شوشہ چھوڑتا ہے۔ یہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں تھے، ہم بھی نبی ہیں، اور جو شکیل بن حنیف ہے وہ امام مہدی ہے۔ وہ نالائق اپنے آپ کو امام مہدی کہتا تھا، اب وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں جو قیامت کے قریب آئیں گے۔ اب بتائیے کیسے فتنے ہیں؟ مسلمانوں سے فتنہ کو لیا جاتا ہے، مسلمانوں کے نام کو انتخاب کیا جاتا ہے، ان کو لالچ دے کر پھر مسلمانوں کے ایمان چھیننے کے لیے ہتھیار بنا کر ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ نعوذ باللہ ان کے بہکاوے میں آ بھی رہے ہیں، کیونکہ وہ پیسہ ملتا ہے۔ آج لوگوں نے اپنا ایمان نعوذ باللہ پیسے کے چکر میں بیچنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو چھیننے کے لیے جو غیر مسلم پیسوں کا استعمال کر رہے ہیں، مسلمانوں کے بیچ میں مسلمانوں کو لالچ دے کے نکالا جا رہا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی عالم سے بات نہیں کرو گے ورنہ راز فاش ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کے پاس جاؤ گے جو مسجد نہ جاتے ہو، جو بالکل مسجد سے دور رہتے ہو، جو کبھی کبھی مسجد میں پہنچ جاتے ہو، ان کے پاس جاؤ گے اور ان کو بتلاؤ گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں بھی کچھ دیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے جس نے بھی ان کو حضرت امام مہدی مان لیا یا عیسیٰ مسیح مان لیا تو وہ ایمان سے سمجھیے کہ نکل گیا۔ اس لیے